मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक महबूब चीज़ अल्लाह की राह में सदका ना करो। ये कुरान की आयत नाजिल हुई, सहाबा जोश में आ गए, भाई महबूब चीज़ सदका करनी पड़ेगी। हज़रत अबू तलहा अंसारी आए नबी की खिदमत में, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि असल नेकी ये है कि महबूब चीज़ खर्च करो। मेरी महबूब चीज़ मेरा बाग है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं पूरा बाग खर्च करना चाहता हूँ, किसको दूँ? हम और आप होते, हम क्या कहते हैं, मुझे दे दो भाई, एकदम रोना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में कभी खाने को हमें मिला। देखो मांगने के उसूल अलग हैं, मांगने में तो शरीयत कहती है मत मांगो, किसी गैर के सामने कभी हाथ मत फैलाओ। देने के उसूल कुछ और हैं, देने के हैं कि मांगे बगैर दे दिया करो, जितना मांग रहे उससे डबल करके दे दो। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है, उनसे सीखा है, कुछ हम भी इस पर अमल की कोशिश करते हैं। रक्शे वाले से बार्गेनिंग की, रेट कम कराए, रेट मत तोड़ो। बाज़ लोग क्या करते हैं, रक्शे वाले को बोला हाँ भाई अंडा मोड़ जाना है, कितने लेगा? उसने बोल दिया 1000 रुपये, चल 1000 दे दूंगा। ऐसे करेंगे तो रेट क्या हो जाएंगे, मार्केट ख़राब। हज़रत उमर ने इस पर पाबंदी लगाई थी। एक सहाबी एक चीज़ को मार्केट में बहुत सस्ती करके बेच रहे थे, हज़रत उमर ने मना किया कि सब लोग इतनी सस्ती नहीं बेच सकते इस चीज़ को, उनकी तिजारत का नुकसान होगा। हज़रत उमर ने फरमाया या तो रेट बढ़ाओ या मार्केट से जाओ, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको एक चीज़ फ्री में मिल गई या मिल रही है कहीं से, आपने औने पौने बेचना शुरू कर दिया, वो बेचारा ताजर करोड़ों रुपए की दुकान खरीद के बैठा हुआ है, सही है ना, उसका वो उनकी तिजारत का बेड़ा गर्क। तो हर चीज़ का ख्याल किया गया है। तो आप अपनी सखावत में मार्केट के रेट ख़राब बोलो ना कर। मैंने कल एक साहब से पूछा, वो बड़ा अच्छा जानवर लाते हैं कुर्बानी में, बड़ी सखावत करते हैं, कई बैल ला के काट के लोगों को खिलाते हैं। उन्होंने कहा यार मैं कभी भी ये जो फैंसी जानवर है ना ये नहीं ख़रीदता। वजह क्या है कि गोश्त उतना ही निकलेगा और कीमत आप कितनी दे रहे हो, 6 गुना ज़्यादा। तो कहते हैं हम इससे बेहतर है कि एक मुतवस्सित जानवर ले लिया जाए, उतनी ही कीमत में कई आ जाएंगे, उससे गरीबों का पेट भर जाएगा। अच्छी लॉजिक है। तो मैंने कहा ये फैंसी जानवर इतने महंगे क्यों हो गए? उन्होंने कहा ये महंगे हुए हैं उन लोगों की वजह से जिनको अल्लाह ने पैसा बहुत दिया है। वो जाते हैं, बैल पे हाथ रखा, कितने का दे रहा है? उसने बोल दिया 10 लाख, ये ले भाई 10 लाख। ज़रा भी वो नहीं करते बार्गेनिंग। उससे नतीजा क्या निकला कि जानवर की कीमत वो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। तो रेट कभी ख़राब ना करें मार्केट के, चाहे रक्शे के रेट हों, टैक्सी के रेट हों, उसको रफ़ी भाई की तरह उलझें। आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो, रफ़ी भाई को बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ के उस पर छोड़ दें, वो कहेगा फ्री में 2 ले जा। 2 ले जा। ये खून चूस लेते हैं बंदे का, और अच्छा करते हैं बिल्कुल, उसके रेट यहाँ तक ले आते हैं कि तू ये कैसे दे रहा है इतनी महंगी। इनको मालूमात भी बहुत होती हैं इधर उधर से ना कि ये असल में इसके रेट हमें तो पता ही नहीं होता। तो मेरे पास 2-4 बंदे इस तरह के हैं, जब मैंने कुछ चीज़ ख़रीदनी हो ना और मुझे पता हो कि सामने वाला चूना लगाएगा, उल्लू बनाएगा, तो मैंने 2-4 बंदे रखे हुए हैं, उनको भेजता हूँ जाके ये ख़रीद के लाओ या बेच के आओ। क्योंकि अब हम तो अच्छे नहीं लगते ना, ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, वो बोलेगा देखो मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं। तो वो कई दफ़ा हमें टोपी करा दी लोगों ने, तो फिर हमने कहा कि यार अब बजाय इसके कि हम टोपियाँ पहने, दूसरे को रखो इस काम के लिए, तो हम अपनी जो पगड़ी है यही काफ़ी है हमारे लिए। तो आपने क्या करना है, रक्शे वाले को आपने रेट तोड़ दिए, नहीं भाई 1000 कैसे, तुझे 500 दूंगा या 400 दूंगा या 300 दूंगा, जो कम में लेके जा रहा है वहाँ जाओ। अब 300 रुपये बनते हैं, आप वहाँ पहुँचे, आपने 1000 रुपये उसको पकड़ा दिए। रक्षा चला रहा है यार, गरीब आदमी ही रक्षा चलाता है। मेरा ख्याल है बहरिया टाउन में जिसकी प्रॉपर्टी हो वो रक्षा, बोलो ना, नहीं ये सदक़े का महल है, सबसे बेहतर। मेहनत कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा लोगों से। लेकिन हमारे यहाँ भिखारियों को पकड़ाने का रिवाज है,
محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے. میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا, 20 سال پرانا واقعہ ہے, پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ, میں یہاں رہتا نہیں تھا, کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, روک لیا مجھے. تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتہ ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے, مٹھائی مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے, میں نہیں دے سکتا. بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا, میں واپس آیا, میں نے اپنی جیب سے, مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت, اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی. میں نے کہا اب یہ رشوت, بولو, میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی, ناجائز ہوتا. نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں, ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے, لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں. بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے, اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ, نکلو یہاں سے. تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار, آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو. کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا, صحیح ہے نا, کام کتنا ٹینشن والا ہے, اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو. میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی, سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی. تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے. جائز نہیں ہے, میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو؟ کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہا ہے, تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں. وہی مجھے یاد آیا, ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا, ایک عامل تھا. عامل لوگ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا. ایک خاتون آئی, کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو. عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا, تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی, 500 روپے دے دے, سوری 5000 روپے دے دے. اس نے کہا 5000 نہیں, میں تو 500 روپے دوں گی. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں. ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے, ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو. اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا, دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے, دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار. ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار, کیا بات چل رہی تھی, جلدی بتاؤ, پھر بہت دائیں بہت ہو رہا ہوں آج میں بات کر رہا تھا توحید پہ بات آئی, پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت دار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا. پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہیں تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے, جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا 2 نوالے گوشت کے بھجوا دیے, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں,
اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار. آپ کیا کہو گے, بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو, مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا. ابے آپ اپنی بیوی کو پہلے, بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سنو. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا, باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب. پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی, تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا.